بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے چند اجزاء کے ساتھ بہت ہی لذیذ کرسپی ناشتہ۔ اس کو آپ ناشتے کے علاوہ ٹی ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں، کسی خاص دعوت جیسے عید یا دعوت کے موقع پر بنا سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان اور مزیدار ریسپیز ہے، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ اس کے لیے آپ لیں سویاں 1 پیکٹ۔ سویاں جو ہیں وہ بریک ہوں، موٹی نہ ہوں۔ اس کو آپ توڑ لیں، اس کے آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں تاکہ بھونتے ہوئے آسانی ہو۔ اس طرح کے آپ اس کے ٹکڑے بنا لیں جو نہ زیادہ چھوٹے ہوں اور نہ زیادہ بڑے ہوں۔ ان کو اس طرح کا تیار کر کے ایک سائیڈ پر رکھ دیں۔ اب آپ چولہے پر پین یا کوئی بھی برتن رکھیں، اس میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر اس کو گرم کریں۔ آپ اس کو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو گھی میں بنائیں گے تو اس کا مزہ جو ہے وہ اور بھی دوبالا ہو جائے گا۔ گھی گرم ہونے پر آپ اس میں سویاں ڈالیں اور اس کو آپ 2-3 منٹ تک لو آنچ پر براؤن کریں۔ سویاں کیونکہ پہلے ہی بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں، آپ صرف اس کو ہلکا سا براؤن کریں۔ 1-2 منٹ تک آپ اس کو گھی میں فرائی کر کے آپ اسے اتار کر ایک سائیڈ پر رکھ دیں تاکہ یہ نارمل حالت میں ہو جائیں، ٹھنڈی ہو جائیں۔ اب آپ 1 عدد انڈا لیں، اسے آپ توڑ کر باؤل میں ڈال لیں۔ ساتھ میں آپ آدھا کپ چینی شامل کر لیں۔ نمک ٹیسٹ کے مطابق یا آدھا چمچ ڈال لیں۔ ان سب چیزوں کو ڈال کر آپ اس کو مکس کر لیں۔ اس کو آپ ہینڈ مکسر کے ساتھ بھی مکس کر سکتے ہیں یا الیکٹریکل بٹر کے ساتھ بھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں، جیسے آپ آسان سمجھیں یا جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اس کو اس کے ساتھ مکس کر کے تیار کر لیں۔ لیکن اگر آپ اس کو ہینڈ مکسر کے ساتھ مکس کریں گے تو اس سے ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگے گا۔ آپ 3-4 منٹ تک اس کو اچھی طرح مکس کریں تاکہ یہ جاگ جو ہے وہ چھوڑ جائے۔ اگر آپ مشین کے ساتھ کریں گے تو اس سے یہ بہترین امیزہ تیار ہوگا اور کم وقت لگے گا۔ جب یہ جاگ بن جائے تو آپ اس میں بیکنگ پاؤڈر آدھا چمچ شامل کریں، ساتھ میں آپ 2 چمچ آئل ڈال لیں۔ ان سب کو ڈال کر آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں۔ مزید آپ اسے 2 منٹ تک اسی طرح مکس کرتے رہیں۔ اس طرح کا آپ نارمل سا امیزہ جو ہے وہ تیار کریں۔ اس طرح کی آپ ریسپیز بنائیں گے تو بچے ہوں یا بڑے سبھی مزے کے ساتھ کھائیں گے۔ مسالہ دار ناشتہ تو آپ ہر روز کھاتے ہوں گے، آج ہم بغیر آئل کے ناشتہ بنائیں گے جو سبھی کو پسند آئے گا۔ اب آپ دیکھیں گے سویاں جو ہیں وہ نارمل حالت میں ہو چکی ہیں، ٹھنڈی ہو چکی ہیں۔ اس میں سے 2 چمچ سویاں جو ہیں وہ آپ نکال کر ایک سائیڈ پر رکھ دیں۔ باقی سویاں آپ اس کے اندر ڈال لیں اور اس کو آپ مکس کریں۔ اس کو آپ چمچ کے ساتھ یا ہینڈ مکسر کے ساتھ اچھی طرح اس کو مکس کریں۔ سویوں کو آپ اس کے اندر جذب کریں۔ اس کا آپ نارمل سا امیزہ بنا لیں جو نہ زیادہ گہرا ہو نہ زیادہ پتلا ہو۔ اس کے اندر آپ سوجی یا آٹا اگر آپ کو پسند ہے تو وہ بھی آپ 1 سے 2 چمچ ڈال سکتے ہیں یا آپ اسی طرح بھی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح کا آپ میزہ جو ہے وہ تیار کریں اور اس کو آپ 5 منٹ کے لیے ایک سائیڈ پر رکھ دیں۔ اب آپ چولہے پر پین یا توا رکھیں، اس کی سطح پر آپ برش لگا لیں۔ آئل کا ہلکا سا برش لگائیں تاکہ ناشتہ جو ہے وہ اس کے ساتھ چپکے نہیں۔ 1 چمچ بھر کے آپ اس کے اوپر ڈال لیں اور اس کو آپ گول سی ٹکی کی طرح بنا لیں۔ اب آپ اس کے اوپر ڈھک کر اسے 1 سے 2 منٹ تک پکنے دیں۔ آپ دیکھیں کہ روٹی جو ہے وہ تھوڑی پھول چکی ہے۔ اب آپ اس کے اوپر سویاں جو بچا کے رکھی ہوئی تھی اس میں سے آپ تھوڑی سی سویاں اس کے اوپر ڈال لیں۔ اس کو ڈال کر آپ دوبارہ سے اس کو کور کر دیں۔ اس کو آپ لو آنچ پر اسی طرح پکنے دیں۔
اس دوران آپ نے چولہا جو ہے وہ زیادہ تیز نہیں کرنا، اگر چولہا تیز کریں گے تو ریسپی جو ہے وہ جل جائے گی اور اندر سے کچی رہے گی، بدمزہ سی تیار ہوگی۔ آپ نے لو آنچ پہ اسے بنانا ہے۔ جب ایک سائڈ سے یہ براؤن ہو جائیں تو آپ اس کی سائڈ چینج کریں اور دوسری سائڈ سے بھی آپ اس کو براؤن کریں۔ اب آپ اسے دوبارہ سے کور کر کے مزید 1 سے 1.5 منٹ کے لیے پکنے دیں۔ جب دونوں سائڈ سے ریسپی جو ہے وہ براؤن ہو جائے، آپ اس کی دوبارہ سے سائڈ چینج کریں۔ آپ دیکھیں یہ سیٹ ہو چکی ہے، ٹوٹے گی نہیں، خراب نہیں ہوگی۔ اس طرح سے آپ دونوں سائڈ سے براؤن کر کے اس کو اتار لیں۔ اس کو اتار کر ایک سائڈ پر رکھیں۔ آپ دوبارہ اسی طرح آپ بنا لیں۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو آپ ہلکا سا آئل کا برش لگا لیں اور پھر آپ چمچ مار کر اس کے اوپر ڈال لیں اور اس کے گول سی ٹکی بنا لیں۔ آپ اس کے اوپر اسی وقت سوئیاں بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ 1 منٹ کے بعد بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے اوپر سوئیاں کا چورا ڈالنے کے بعد آپ اس کا ڈھکن جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ کے اسے 1 سے 2 منٹ تک پکنے دیں۔ لو آنچ پر آپ اسے 2 منٹ تک پکنے دیں۔ اس کے بعد آپ اس کا ڈھکن اوپن کریں اور پھر آپ اس کی سائڈ چینج کریں۔ پہلے کی طرح آپ سارا عمل دہرائیں اور سارا ناشتہ اسی طرح تیار کر لیں۔ پیارے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہے؟ امید ہے کہ آپ کو ریسپیز پسند آ رہی ہوگی۔ اگر ریسپیز اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ میں آپ کے لیے اس سے بہتر اور مزے کی ریسپیز آپ کو ٹائم تک پہنچا سکوں۔ اب آپ دیکھیں کتنا اچھا، بہترین اور کرسپی ناشتہ تیار ہوا ہے۔ آپ مسالہ دار ناشتے تو ہر روز بناتے ہوں گے، ایک دفعہ یہ ناشتہ بھی بنائیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ اب مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی مزیدار ریسپیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔